الله الرحمن الرحيم والمتعة ثلاثة أسواق من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحق. موتا جو بتلا دیا تھا نا کہ جس عورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دی جائے اور اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہ ہو تو اس عورت کو موتا دے دیا جاتا ہے. متعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. موتا دینے کا حکم ہے. اب یہ موتا کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ثلاثۃ اسواب، تین کپڑے ہیں. من کسوۃ مثلھا، عورت کے کپڑوں کی مثل. یعنی عام طور پر جس عورت کو کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ عورت کس طرح کپڑے پہنتی ہے اسی کے کپڑوں کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو کپڑے دیے جائیں گے. تین کپڑے ہیں. وہی درع، ایک اس میں قمیص ہے. وہ خمار، دوپٹہ ہے. وہ ملحقۃ، اور بڑی چادر ہے. عمومی طور پر عورت تین ہی کپڑے پہنتی ہے. نماز کے لیے یا باہر جاتی ہے تو ایک قمیص ہوتی ہے، دوپٹہ، اور ایک ملحفہ، بڑی چادر جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے. تو یہ تین کپڑے اسے دے دیے جائیں گے. وہاں تقدیر مروی عن عائشہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ تقدیر، یہ جو مقدار مقرر کی ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. وقولہ من کسوۃ مثلھا، یہ جو من کسوۃ مثلھا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہتے ہیں اشارات الی انہ یعتبر حالھا، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، کہ عورت کی حالت کو دیکھیں گے کہ وہ کس قسم کے کپڑے پہنتی ہے. آج کل کپڑے، ایک عورت کے خاتون کے کپڑے 500 سے لے کر 5000 تک بھی جوڑا ملتا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں. تو اب اس میں کس کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا؟ شوہر کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ مہنگا کپڑا خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا. وہ قول کرخی، یہی امام کرخی رحمہ اللہ کا مسلک بھی ہے. پھر مطلق واجبہ، مطلق واجبہ کے اندر جیسے کہ یہ والی صورت ہے. بقیامها مقام المہر المثل، اس لیے کہ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مہر مثل کا قائم مقام ہے اور مہر مثل میں عورت کی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے. لہذا اس موتا کے اندر بھی عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا. والصحیح انہ یعتبر حالہ، لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ شوہر کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا عملا بالنص، نص کے اوپر عمل کرتے ہوئے. وقولہ تعالی، اور نص کیا ہے؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ جو مالدار ہے اس پر اس کے بقدر کپڑے دینے ہیں اور وعلی المقتر قدرہ، جو تنگ دست ہے اس کو اپنے بقدر پہ کیا ہے کپڑے وغیرہ دینے ہیں. ثم هي لا تزاد على نصف مہر مثلها ولا تنقص عن 5 دراهم ويعرف ذلك بالحسب. پھر یہ جو موتا ہے یہ نصف مہر سے زیادہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ 3 کپڑے کی جو قیمت بنتی ہے اگر یہ اس عورت کے مہر مثل سے کہ نصف سے زیادہ ہے، مہر مثل کی نصف سے زیادہ ہے، تو پھر یہ 3 کپڑے نہیں دیے جائیں گے. اب بات سمجھ لیں، قیمت کے اعتبار سے یا کمی کر دی جائے گی یا کپڑوں کے اعتبار سے کمی کر دی جائے گی، لیکن مہر مثل سے زیادہ دینا وہ شوہر کے اوپر کوئی لازم نہیں. ہاں ایک تو یہ کہ اپنی خواہش سے دینا ہے، تو خواہش سے دینا وہ 3 کپڑوں کے بجائے 10 کپڑے بھی دے دے. واجب کی بات چل رہی ہے کہ واجب یہ 3 کپڑے ہیں اور وہ بھی اتنے، اس کی قیمت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ مہر مثل سے زیادہ نہ ہو، مہر مثل کے نصف سے زیادہ نہ ہو. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے، مہر مثل سے بھی زیادہ دے دیتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا مال ہے، جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے. یہاں واجب موتا کی بات چل رہی ہے. وَلَا تُنْقَصُ عَنْ 5 دراہم، لیکن یہ جو موتا ہے یہ 5 دراہم سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر یہ کپڑے اس کو بہت سستے مل گئے یا مارکیٹ کے اندر کپڑے کی قیمت بہت ہی کم ہے، 5 دراہم سے بھی کم بن جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں صرف ان 3 کپڑوں کے اوپر انحصار نہیں کریں گے، بلکہ یا تو ان کپڑوں کی قیمت بڑھائیں گے، مہنگے والے کپڑے لے لیں گے، ٹھیک ہے، یا جو ہے کس طریقے سے 5 دراہم 5 دراہم پورا کریں گے.
کیونکہ 5 دراہم سے کم نصف مہر نہیں ہوتا. کم از کم مقدار کتنا ہے؟ 10 دراہم ہے نا بھائی، لہٰذا اس کا نصف کیا ہے؟ 5، اس سے کم نہیں ہوگا. وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ، یہ مسئلہ جو ہے کتاب الاصل یعنی مبسوط کے اندر جو امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے وہی پر ذکر ہے. وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح کر دیا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، لیکن اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا. ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَتِهِ، پھر بعد میں مہر مقرر کرنے پر راضی ہو گئے. عقد کے وقت تو مہر مقرر نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں دونوں راضی ہو گئے کہ چلو کوئی مہر مقرر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. فَهِيَ لَهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، تو جو بھی مقرر کر دیا ہے وہ اس عورت کا حق کے مہر بنے گا شوہر جب اس کے ساتھ دخول کر لے، او مات عنها، یا فوت ہو کر مر جائے، چلا جائے اس سے. وَإِن طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُطَىٰ، اب اس صورت میں دخول سے پہلے پہلے شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے، اب اس کو کیا ملے گا؟ کیا عقد کے بعد جو مہر مقرر کیا ہے وہ دیا جائے گا، یا اس عورت کو ہم اس عورت کی طرح سمجھیں گے جس کے لیے مہر مقرر نہ کیا گیا ہو عند العقد؟ تو عند العقد جن کے لیے مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو کیا دینا پڑتا ہے؟ طلاق کی صورت میں متع دینا پڑتا ہے، لہذا یہاں پر بھی متع دیا جائے گا. اس کے لیے ایک اصول سمجھیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول اول اس حوالے سے صاحبین کے طرفین کے قول کے برخلاف ہے. اصول کا فرق ہے. طرفین کا مسلک یہ ہے کہ جو مہر عند العقد مقرر کر دیا جاتا ہے وہی اصلی مہر ہے، لہذا اگر عند العقد جو مہر مقرر کر دیا جائے پھر شوہر قبل دخول طلاق دے دے تو اس کی تنصیف ہوگی، یعنی اس کو ادا کر کے آدھا مہر عورت کو دے دیا جائے گا. سمجھ گئے؟ اور جو مہر عند العقد مقرر نہیں کیا جاتا، بعد میں مقرر کر دیا جاتا ہے، جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں کسی کو مہر پر وہ اتفاق کر لیتے کتنا مقرر کرتے ہیں، یہ مہری مثل کا بیان ہوتا ہے. گویا کہ کیا ہوتا ہے؟ مہری مثل کا بیان ہوتا ہے، حقیقی مہر یہ نہیں ہوتا، یہ حقیقی مہر نہیں ہوتا. لہذا جب یہ حقیقی مہر نہیں ہے تو طلاق قبل دخول کی صورت میں اس کی تنصیب بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ مہری مثل کی تنصیب نہیں ہوتی، اس کو ادا نہیں کیا جاتا، مہری مثل کو ادا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. لہذا طرفین حضرات فرماتے ہیں کہ بعد میں مقرر کیا جانے والا مہر جو ہے وہ طلاق قبل دخول کی صورت میں نصف نہیں ہوگا، بلکہ اس عورت کو متع دیں گے. کیا دیں گے؟ متع دیں گے. والا قول ابی یوسف، امام یوسف فرماتے ہیں الاول، امام یوسف کا پہلا قول نصف هذا المفروض، کہ یہ جو بعد میں ان دونوں نے آپس میں مقرر کر دیا ہے، بعد میں مقرر کیے ہوئے اس مہر کا آدھا حصہ دینا پڑے گا. وہ قول شافعی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اور غالباً امام مالک کا بھی یہ مسلک ہے. لأنه مفروض فیتنسخ بالنص، اس لیے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ بھی مفروض ہے، مقرر کیا ہوا ہے، فیتنسخ بالنص، لہذا نص کی وجہ سے اس کی بھی تنصیف ہوگی، یعنی اس کو بھی ادا کر دیں گے، ٹھیک ہے، یا یہ بھی ادا ہوگا. وجہ میں نے بتلا دی کہ ہمارے نزدیک عند العقد جو مہر ہوتا ہے حقیقی مہر وہ ہے، اور ان کا اصول یہ ہے کہ بھئی مہر جب دونوں مقرر کر دے، چاہے عند العقد مقرر کر دے یا بعد العقد مقرر کر دے، لیکن جس کو مقرر کیا وہی اصل مہر بن گیا، وہی اصل مہر بن گیا. تو اگر عند العقد یہ مقرر کرتے اور پھر طلاق قبل الدخول ہوتی تو تنصیب ہوتی، بعد العقد مقرر کر دے طلاق قبل الدخول ہو جائے تو بھی تنصیب ہوگی ان حضرات کے نزدیک. ولنا، ہم کہتے ہیں ان هذا الفرض تعیین للواجب بالعقد ومہر المثل، یہ جو بعد میں مہر مقرر کر دیا، ہماری دلیل ہے، بعد میں جو مہر مقرر کر دیا جاتا ہے تعیین للواجب بالعقد، یہ تعیین ہے اس مہر کا جو عقد کی وجہ سے واجب ہو چکا ہے، اور عقد کی وجہ سے جو مہر واجب ہو چکا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مہر المثل، وہ مہر مثلی ہے. وذلک لا یتنسخ، اور مہر مثلی کے بارے میں اصول یہ ہے کہ یہ ادا نہیں ہوتا، یہ ادا نہیں ہوتا. فقد
ما نزل منزلتہ، لہذا جو اس مہر مثلی کا قائم مقام بنے گا، اس کی جگہ پر اترے گا، اس کی بھی تنصیب نہیں ہوگی، اس کی بھی تنصیب نہیں ہوگی۔ والمراد بما تلا الفرض فی العقد، وہ جو قرآن میں فنصف ما فرضتم کے الفاظ ہے کہ جو تم مقرر کر دو اس کا ادا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس آیت کا تعلق الفرض فی العقد اس مہر کے ساتھ ہے جو عند العقد مقرر کر دیا جائے، تو جو عند العقد مقرر کر دیا جائے وہ مہر طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف کر دیا جائے گا۔ اذ هو الفرض المتعارف، اس لیے کہ فرد متعارف وہی ہے، یعنی مہر عرف میں عند العقد ہی مقرر کر دیا جاتا ہے، لہذا فنصف ما فرضتم میں جو فرضتم ہے اس سے وہی فرض متعارف مراد ہوگا جو عند العقد مقرر کر دیا جاتا ہے، بعد میں جو مقرر کر دیا جاتا ہے وہ اس نص میں داخل نہیں ہے، وہ اس نص میں داخل نہیں۔ قال فإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة خلافا للزوجر، اگر شوہر نے مہر میں زیادتی کر دی عقد کے بعد، پہلے مہر مقرر کر دیا تھا 50,000، لیکن شب زفاف کے بعد پتہ چلا کہ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی، تو پھر کیا کر دیا، مہر میں اضافہ کر دیا خوشی کی وجہ سے، کہتے ہیں لزمته الزیادہ، اب کیا ہوگا، زیادتی اس پر لازم ہوگی، 50,000 مہر تھا، 10,000 بڑھا دیا تو اب 60,000 ہو گیا، وہی 60,000 دینا پڑے گا، خلافا لظفر، امام ظفر رحمہ اللہ کے برخلاف۔ وسنذکر فی زیارت ثمن والمثمن انشاءاللہ تعالی، حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اس بحث کو ثمن اور مسمن کے اندر زیارتی کمی کے حوالے سے جب بحث آئے گی تو یہ مسئلہ ہم وہاں چھیڑ دیں گے۔ بھائی وہ مسئلہ یہ ہے، کتاب البیوع کے اندر آپ پڑھیں گے کہ بائع کو اختیار ہوتا ہے کہ مبیع کے اندر کوئی اضافہ کر کے مشتری کو دے دیں، اور مشتری کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ بائع کو کچھ اضافی پیسے دے دیں۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دکاندار سے خرید رہے ہوتے ہیں، دکاندار کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز اتنی ہے، مثال کے طور پر آپ کیلے لیتے ہیں خصوصاً درجن کے حساب سے، وہ ایک کیلا 2 اضافی بھی دے دیتا ہے، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، یا آپ سیب لے لیتے ہیں اور جو ہے نا کلو 2 کلو لے لیتے ہیں، وہ ایک دانہ 2 اضافی بھی ڈال دیتے ہیں، اس طرح دیگر چیزیں، تو یہ بائع کی طرف سے مبیع کے اندر اضافہ ہے اور جائز ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مشتری کو ایک چیز کی بہت تلاش ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، بہت تلاش ہوتی ہے کہ ملتی نہیں ہے، اچانک اس دکان پر گئے، دکان سے والے سے پوچھا اور اس کو وہ چیز مل گئی، اب اس نے ذہن کے اندر یہ بات بنائی تھی کہ یہ چیز مجھے ملے گی 50 روپے کی، سمجھ گئے، دکاندار کے پاس گئے، پہلے تو وہ مل نہیں رہی تھی، جب مل گئی تو وہ کتنے کی ملی، 45 کی، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، اور اس نے 50 کا نوٹ دے کر کہا چلیے پورے رکھ، اب بات سمجھ میں نہیں، تو اس نے اب یہاں ثمن میں اضافہ کر دیا، تو یہ جائز ہے۔ تو جس طرح بیع کے اندر، ثمن کے اندر، مسمن کے اندر، مبیع کے اندر کمی زیادتی جائز ہے رضامندی سے، تو اس طرح مہر کے اندر بھی اپنی رضامندی سے کمی بھی جائز، عورت کمی کر دے، 50,000 کے بجائے شوہر سے کہیں یار 30,000 دے دو تو بھی صحیح ہے، سمجھ گئے، اور شوہر زیادتی کریں 50 کے بجائے 60 کر دے تو بھی اس کے مرضی یہ جائز ہے۔ وَإِذَا صَحَّتِ الزِّيَادَةُ تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، لیکن جب زیادتی صحیح ہو گئی تو یہ زیادتی طلاق قبل الدخول کی صورت میں ساقط ہوگی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، نصف پھر بھی نہیں ہوگا یہ۔ وعلى قول ابی یوسف اولا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پہلے قول کے مطابق تتنسب مع الاصل، یہ اصل کے ساتھ اس کی بھی تنصیب ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں 50,000 روپے مہر تھا، اس نے 10,000 بڑھا دیے، لیکن اب خلوت نہیں ہوئی، دخول نہیں ہوا، اس سے پہلے طلاق دے دی، اس سے پہلے طلاق دے دی، تو آیا جب نصف مہر ادا کرے گا تو وہ 25,000 ادا کرے گا یا 30,000 ادا کرے گا؟ 25,000 بنتے ہیں 50,000 کے حساب سے، اور 30,000 بنتے ہیں 60,000 کے حساب سے، تو اب یہ 30,000 ادا کرے گا یا، تو ہمارے نزدیک وہ 25,000 ادا کرے گا، جو اضافہ ہے وہ ساقط ہے۔ اور امام یوسف کا پہلا قول یہ ہے کہ یہ جو اضافہ کیا تھا 10,000، یہ بھی نصف ہوگا، یعنی 5,000 روپے اس کے بھی آئیں گے، یعنی 30,000 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لأن النصف عندهما يختص بالمفروض في العقد،
اس لیے کہ ان حضرات کے نزدیک یہ ان النصف عندهما يختص بالمفروض في العقد کہ یہ نصف مفروض کے ساتھ مخصوص تب ہوگا فی العقد جب عقد کے اندر کیا ہو اس کو فرض کیا ہو. ٹھیک ہے. وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه على ما مر. اور ان حضرات امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بعد میں مقرر کیا ہوا ایسا ہی ہے جیسے کہ عقد کے اندر مقرر کیا ہوا ہو. تو عقد کے اندر مقرر کیا ہوا مہر اس کے اندر تنصیب ہوتی ہے تو بعد میں بھی مقرر کیا ہوا جو مہر ہے یا جو اضافہ ہے اس کی بھی تنصیب ہوگی, اس کی بھی کیا ہوگی تنصیب ہوگی. وَإِنْ حَدَّتْ عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا اگر عورت اپنے مہر میں سے کمی کر دے صح الحد تو یہ کمی بھی جائز ہوگی. لأن المہر حقها اس لیے کہ مہر عورت کا حق ہے. والحد يلاقيه حالت البقاء اور حد اس کو مل سکتے حد کمی اس سے لاحق ہو سکتی ہے حالت البقاء حالت بقا میں. مطلب یہ ہے کہ عند العقد وہ جو مہر شرعی مہر ہے اسے کمی نہیں کر سکتی, مثال کے طور پر اسے کہہ رہا ہوں, لیکن بعد میں اس کو کمی بھی کر سکتی ہے, اس کو معاف بھی کر سکتی ہے کیونکہ حالت بقا کا مسئلہ ہے. حالت بقا تو حالت بقا میں عورت کو حق حاصل ہے کہ پورا مہر معاف کر دے, ادا معاف کر دے, کچھ معاف کر دے, کچھ وصول کر لے. ٹھیک ہے. وَإِذَا خَلَى الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطِّ پہلے گزر چکا تھا کہ طلاق قبل الدخول والی صورت ہے. اگر دخول ہوا ہو پھر پورا مہر لازم ہوگا, شوہر وفات ہو جائے اس صورت میں پورا مہر لازم ہوگا. وہاں پر آپ کو یہ بھی بتلا دیا تھا من قبل الخلوہ کا لفظ بھی آیا تھا, یہاں سے خلوت کی وہ مسئلے ذکر کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَى الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر لیں, خلوت کا مطلب آگے خود آتا ہے وہ یہ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطْشِ دو آپس میں ایسے مقام پر ملے کہ وہاں جنسی مباشرت سے ملاپ سے کوئی رکاوٹ نہیں. ثم طلقها اور پھر اس نے کوئی مباشرت نہیں کی, جنسی تعلق قائم نہیں کیا اور اس سے پہلے طلاق دے دی. فلها کمال المہر تو اب عورت کو پورا مہر ملے گا. وقال الشافعی امام شافعی فرماتے ہیں لہا نصف المہر نصف مہر ملے گا ان کے نزدیک. لأن المعقود علی انما يسير مستوفا بالوطء فلا يتأكد المہر دونه. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معقود علی یہ مکمل طور پر اس کی وصولی تب ہوگی بالوطء جب وطی پائے جائے. فلا اور چونکہ وہ پائی نہیں گئی فلا يتأكد المہر دونه لہذا اس وطی کے بغیر مباشرت جنسی مباشرت حقیقی طور پر پائے جانے کے بغیر مہر پورا لازم نہیں ہوگا بلکہ نصف مہر دینا پڑے گا اگر مقرر کیا ہو. ٹھیک ہے. ولنا ہم کہتے ہیں انہا سلمت المبدلہ کہ عورت نے جو چیز شوہر کو دینی تھی وہ اس نے حوالہ کر دی ہے. حیث رفعت الموانع کہ ہر قسم کے موانع اس نے اٹھا دیے ہیں, اپنی طرف سے کوئی کمی اس نے نہیں چھوڑی ہے. وذالک وسعها یہی عورت کی بس میں تھا. فیتأکد حقها فی البدل لہذا چونکہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے لہذا اس کو اپنا معاوضہ پورا ملنا چاہیے. اعتبارا بالبیع بیع کے اوپر قیاس کرتے ہوئے جب بائع مبیعہ مشتری کے سپرد کر دیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ کس دکاندار کے پاس گئے, آپ نے ان سے کہا کہ 10 کلو آٹا دے دیں, 10 کلو آٹا دے دیں اور پیسے آپ نے دے دیے. اس نے 10 کلو آٹے کا تیلا اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا یا آپ کے ہاتھ میں دے دیا. سمجھ گئے. ابھی آپ نے نیچے رکھا ہے, اٹھا نہیں رہے, تو تم جانے تمہارا کام جانے, دکاندار نے تو آپ کو حوالہ کر دیا ہے. اس طرح یہ عورت تمہارے ساتھ خلوت میں چلی گئی اور ہر قسم کے موانع اس نے اٹھا دیے, اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب اگر تم خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو تو تمہارا اپنا نقصان ہے, لہذا عورت کو پورا بدلہ اس کو مل جانا چاہیے. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا أَوْ صَائِمًا فِي رَمْضَانٍ أَوْ مُحْرِمًا بِحَجِّ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ أَوْ كَانَ حَائِضًا فَلَيْسَتِ الْخِلْوَةُ صَحِيحًا. ایک خلوت صحیحہ ہوتی ہے اور ایک خلوت فاسدہ ہوتی ہے. خلوت صحیحہ جس کا حکم وہی ہے جو دخول کا حکم ہے, جس کا حکم وہی ہے جو دخول کا حکم ہے کہ پورا مہر لازم آئے گا اس کے ذریعے سے. دوسرا ہے خلوت صحیحہ فاسدہ. خلوت فاسدہ کا حکم وہ پھر نہیں, یعنی دخول کا حکم نہیں ہے.
اب فرق کیسے کریں گے کہ خلوت صحیحہ کیا ہے اور خلوت فاسدہ کیا ہے؟ اب ایک کمرے کے اندر دونوں چلے گئے، بات سمجھ میں، کوئی پردے کا مسئلہ نہیں ہے، پردے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، ان میں سے کوئی ایک کیا ہو، مریض ہو، او صائمًا فی رمضان، یہ رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور اس نے روزہ رکھا ہے، او محرمًا بحج فرض، یا احرام باندھا ہوا ہے فرض حج کا، او نفل یا نفل کا، او بعمرۃ یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، او کانت حائضا یا عورت خود حائض ہے، فلیست الخلوۃ صحیحہ، تو ان تمام صورتوں میں جو خلوت ہوگی یہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی بلکہ خلوت فاسدہ ہوگی، اس کا حکم دخول والا نہیں ہوگا۔ حتی لو طلقها کان لها نصف المہر، لہذا جب اس کا حکم دخول کا نہیں ہے تو اس صورت میں اگر طلاق قبل الدخول واقع ہو جاتی ہے تو نصف مہر دینا ہوگا، لأن هذه الاشیاء موانع، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں رکاوٹیں ہیں۔ اما المرض فالمراد، اچھا کہتے ہیں کوئی ایک بیمار ہو تو بیماری کتنی ہونی چاہیے، کیونکہ بیماری کی تو بہت سارے قسمیں، صرف سر درد، بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی ایک جگہ پر درد ہے، پاؤں پر درد ہے، ہاتھ پر درد ہے، کیا یہ بھی بیماری تصور کر لی جائے گی؟ سمجھ گئے؟ پھر بعض حضرات کہتے ہیں اما المرض فالمراد منہ، مرض سے مراد وہ ما یمنع الجماع او یلحقہ به ضرر، ایسی بیماری جس کی وجہ سے انسان مباشرت نہ کر سکے، او یلحقہ به ضرر، یا جماع تو کر سکے لیکن پھر کیا ہے بعد میں 10 دن پڑا رہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ ضرر لاحق ہو۔ وقیل مرضه لا يعرى عن تکسر و فطور، ایک قول یہ بھی ہے کہ مرد کی جو بیماری ہے لا يعرى عن تکسر، یہ کسی شکستگی سے خالی نہیں ہوتی، و فطور، اور ڈھیلاپن سے، سستی سے خالی نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ بیماری کسی بھی نوعیت کی ہو، کوئی بھی ہو، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، شکستگی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ وہذا التفصیل فی موضعها، جب سستی پیدا ہو جاتی ہے ہر بیماری سے تو گویا کہ یہ اس قول کے مطابق ہر قسم کی بیماری یہ خلوت صحیحہ کے لیے مانع بنے گی۔ کیا بنے گی؟ خلوت صحیحہ کے لیے مانع بنے گی، کیونکہ جو مباشرت اور جنسی معاملات یہ کیا ہے صحت، مزاج اور خواہش کی بنا پر ہے، لیکن اگر کیا وہ بیمار ہے، چھوٹی سی بیماری بھی ہے لیکن خواہش پیدا نہیں ہوتی، یا جو ہے نا کیا شکستگی ہے دل کے اندر، ڈھیلاپن، سستی ہے، تو گویا کہ وہ قادر گویا کہ نہیں ہے، لہذا یہ خلوت صحیحہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ وہاں تفصیل فی مرضها، یہی تفصیل عورت کی بیماری کے بارے میں بھی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عورت کی بیماری بھی متنوع کئی قسموں پر ہے، بعض مانع ہے بعض مانع نہیں ہے، اس طرح مرد کی بیماریاں بھی کئی قسموں پر ہے، بعض مانع ہے اور بعض نہیں ہے، لیکن آج آخری قول کے مطابق بیماری کوئی بھی ہو اس کو خلوت صحیحہ کے لیے مانع سمجھیں گے۔ کیا سمجھیں گے؟ مانع سمجھیں گے، لیکن شرط یہ کہ واقعتاً وہ بیمار ہو۔ اب بیمار تھا نہیں اور کیا ہے خلوت میں چلا گیا، کچھ کر کے بغیر آیا اور اب طلاق دے دی، اب عورت کہہ رہی کہ پورا مہر دے دو، وہ کہتے ہیں میرے سر پر درد تھا، میرے فلاں جگہ پر درد تھا، تو ایسی چیزیں نہیں چلیں گی۔ واما صوم رمضان، جہاں تک رمضان کے روزوں کا مسئلہ ہے تو یہ مانع ہے، خلوت صحیح کے لیے مانع ہے۔ کیوں؟ لما یلزمہ من القضاء والکفارہ، اس لیے کہ پھر کیا ہوگا، قضا بھی لازم اور کفارہ بھی لازم ہے۔ والاحرام، احرام بھی مانع ہے، کیوں؟ لما یلزمہ من الدم وفساد النسک والقضاء، اسے 3 چیزیں لازم ہوتی، ایک تو یہ کہ دم دینا پڑے گا، پھر بکری ذبح کرنا پڑے گی، یا جو ہے نا کیا بڑی قربانی دینی ہوگی، وفساد النسک، جو احرام باندھا ہے جس چیز کا وہ بھی کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، حج کا احرام باندھا ہے وہ بھی فاسد، عمرے کا باندھا ہے وہ بھی فاسد، والقضاء، اور پھر قضا بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان تمام سزاؤں کو دیکھتے ہوئے انسان کیا ہے تھوڑی سی لذت نہیں لے گا، وہ کہے گا چھوڑ اس کو جانے دو، لیکن بعد میں پھر کتنے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے اور قضا بھی کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بعض صورتوں میں یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے سامنے ہر قسم کی کیا ہے لوگ تکلیف برداشت کرنے کے لیے
تیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابھی دیکھیں گے پھر بعد میں پھر دیکھیں گے، سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن والی جو سسٹم کھولا تھا مخلوط نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جنسی تعلیم دے دی جائے، لڑکیوں کو بتلایا جائے کہ بھائی جنسی کیسے ہوتا ہے، فلاں کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس وقت میں نے غالباً ایک تقریر کی تھی، میں نے بتلا دیا تھا، وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا تھا، اس نے بتایا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی یہاں اگر آگ سلگائی جائے نا، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ بھائی آگ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس آگ کے اندر یہ کام کرو گے تو ادھر آگ کے اندر کود جاؤ گے، پھر آگ کے اندر کودنا پڑے گا، تو یہ خواہش پرستی، خواہشات، نفسانی خواہشات ایسے ہیں کہ پھر انسان سوچتا ہے کہ چلو یار بعد میں آگ ہی صحیح، لیکن فی الحال کچھ ہونا چاہیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے، لہذا اگر آپ جنسی تعلیم میں جنسی ملاپ کی جتنی بھی برائیاں کیوں بیان نہ کریں، لیکن جس وقت آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس وقت خواہشات پیدا ہوئی ہو جاتی ہے، وہی خواہشات انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں جہاں پر جنسی تعلیم ہوتی ہے وہاں یہ برائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جن جن مدارس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں یہ اس کے ساتھ نہ گھومو، اس کے ساتھ نہ جاؤ، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، ان مدارس میں آپ نے دیکھا ہوگا، ان اداروں میں کوئی بھی ہو، وہاں برائیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، وہاں برائیاں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جہاں آپ فری ہینڈ دے دیں، کوئی سوچے نہیں، ان معاملات کے حوالے سے بات ہی نہ کرے، تو پھر ذہن بھی نہیں بنتا، برائیاں بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح آپ گھر کی تربیت بھی اس انداز سے کریں کہ ٹھیک ہے وہ نظر تو رکھنی چاہیے، حالات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، لیکن چھیڑے نہیں، کیسا مت کرو۔ اب وہ اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں نہ کروں، یہ کام کیوں نہ کروں، تجسس پیدا ہوتا ہے۔ وہی تجسس انسان کو پھر خراب کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ خیالات پیدا کر دیتے ہیں، اس سے مختلف اوہام جنم لیتے ہیں، اور وہی وہم، وہی خیالات، وہی سوچیں، وہی فکریں انسان کو پھر خراب کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک خالی ذہن ہو کر رہو۔ قرآن پاک میں غفلت کا لفظ خواتین کے لیے استعمال کیا، غافل ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے۔ اب بات سمجھ میں ہے نہیں، تو وہ ایسے عورتیں ہوتی ہیں، ایسے مرد ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، ان کو کوئی خیالات بھی نہیں آتے ہیں، لیکن کیا ہے، جتنے زیادہ تعلیم اتنے زیادہ برائیاں ہوں گی، سمجھ گئے؟ بہرحال والحیض مانع طبعا شرعا، حیض مانع طبعی بھی ہے اور مانع شرعی بھی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ مانع کبھی شرعی ہوتی ہے، کبھی طبعی ہوتی ہے، کبھی حسی ہوتی ہے، کبھی عقلی ہوتی ہے، کبھی طبعی اور شرعی دونوں ہوتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اب بیمار ہے، طبعی مسئلہ ہے، عقلی مسئلہ بھی یہی ہے۔ روزہ ہے تو یہ مانع شرعی ہے، یہ مانع شرعی ہے۔ حیض کا مسئلہ ہے تو یہ مانع طبعی بھی ہے، مانع شرعی بھی ہے۔ مانع طبعی اس لیے ہے کہ چونکہ ناپاکی ہوتی ہے تو طبیعت کو گوارا نہیں ہوتا، اور شرعی اس لیے ہے کہ شریعت نے بھی منع کر دیا ہے، سمجھ گئے؟ بہرحال لأنه يباح له الإفطار من غيره وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله۔ البتہ اگر کوئی شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک نفل روزہ رکھا ہوا ہے، فلها المهر كله، تو اس صورت میں پورا مہر دیا جائے گا۔ لأنه يباح له الإفطار من غیر عذر فی روایت المنتقى، اس لیے کہ نفل روزہ توڑ کر یہ جنسی ملاپ کرنا اس کے لیے بغیر کسی عذر کے بھی جائز ہے، فی روایت المنتقى، منتقى کی روایت میں۔ وهذا القول فی المہر هو الصحیح، یہی قول مہر کے اندر صحیح ہے کہ اس صورت میں پورا مہر دینا ہوگا۔ وصوم القضاء والمنذور كتطوع فی روایت، ایک شخص روزے کا قضا رکھا ہوا ہے یا نذر کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو کیا وہ اگر بیوی اس کو مل جائے تو وہ روزہ توڑ کر مباشرت کرے یا اس کو روزے کو رکھے؟ یعنی یہ جو خلوت ہوگی یہ خلوت صحیحہ شمار ہوگی یا خلوت فاسدہ شمار ہوگی؟ کہتے ہیں اس کا حکم نفل روزے کے حکم کی طرح ہے، یعنی یہ خلوت صحیحہ شمار ہوگی، اس کو توڑے اور ملاپ کر لے۔ لأنه لا کفارۃ فیہ، اس لیے کہ قضا روزے میں، نظر روزے میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ والصلاۃ بمنزلۃ الصوم، نماز
یہ روزی کی طرح ہے، یعنی اگر فرض روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو نہ توڑے، اس طرح اگر فرض نماز پڑھتے ہوئے بیوی کمرے میں آ گئی اور کیا ہے 10-15 منٹ بیٹھی، لیکن آپ صبح بند کر کیا ہے لمبی رکعتیں پڑھنے سے بقرہ کو شروع کیا ہوا ہے، وہ باہر نکل گئی، چلی سمجھ گئے؟ تو اب چونکہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ خلوت صحیحہ میں مانے ہیں، خلوت صحیحہ میں مانے بنے گی۔ فردھا کفردہ ونفلھا کنفلہ، لیکن اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ خلوت صحیحہ میں مانع، جیسے ہی کمرے میں آیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ آ گئی ہے اور نفل نماز شروع کی تھی، فوراً توڑ دو، آپ سمجھ گئی؟ یہ اگر بھاگنے کا خوف ہو تو، ورنہ پورا کر دو۔ وَإِذَا خَلَا الْمَجْبُوبُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ۔ مجبوب اس آدمی کو کہتے ہیں، وہ ہمارے ایک استاد تھے نا، وہ مرد کے عضو تناسل کو وہ کہتے تھے قائد عوام، اور عورت کی جو ہے نا وہ مقام خاص کو واشنگٹن کہتے تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی اصطلاح استعمال کرنی پڑے گی۔ اگر کسی شخص کا قائد عوام جو ہے وہ اکڑ گیا ہے، مطلب نکال دیا گیا ہے، اس کو مجبوب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجبوب کہتے ہیں۔ سزاؤں کے طور پر بعض صورتوں میں لوگ ایسا کر لیا کرتے ہیں، یا ایسا ہے آج کل لوگ جو ہے نا بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، دھماکے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا اعضاء اڑ جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے اور جل جاتے ہیں، تو باقی نہیں رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں؟ تو مجبور کی بہت ساری صورتیں ہیں، آج کل یہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک مسئلہ آیا تھا اشرفیہ میں، جب میں تھا، ایک بڑے عالم صاحب نے پوچھا تھا، کہتے ہیں یار افغانستان میں ایک واقعہ ہوا۔ میں نے کہا کیسا؟ کہتے ہیں ایک جو ہے نا ایک گھر کے اندر دھماکہ ہوا، بم بلاسٹ ہوا، تو وہاں ایک نوجوان تھا، نئی شادی ہوئی تھی، تو اس کے اعضاء اڑ گئے، باقی جسم بھی خراب ہو گیا تھا لیکن اعضاء بھی اڑ گئے۔ اب جسم نے تو صحیح ہونا تھا، صحیح ہو گیا، لیکن اس کا وہ اعضاء باقی نہیں ہے ابھی۔ اب اس کا سسر کہتا ہے، وہ چونکہ بوڑھا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں مجھ سے کاٹ اس کو لگا دو۔ علاج وہاں پر ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، بڑے گھرانہ تھا، تو کہتے ہیں اب سسر اگر اپنی چیز اس کو دے دے تو کیا اس پھر اس کی بیٹی کے ساتھ وہ مباشرت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ یہ مسئلہ ہے۔ آج کل یہ معاملات بہت ہیں، بات سمجھ میں نہیں۔ بہرحال وَإِذَا خَلَا الْمَجْبُوبُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَقَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ۔ صاحبین کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہے بھائی؟ نصف مہر ہے۔ لأنه أعجز من المریض، اس لیے کہ یہ مجبوب جو ہے یہ تو مریض سے بڑھ کر بیچارہ معذور ہے، عاجز ہے، کہ مریض کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو خلوت صحیحہ نہیں ہے بلکہ خلوت فاسدہ ہے، تو مجبوب کا تو پورا سامان نہیں ہے، اب وہ تو بدرجہ اولا کیا ہونا چاہیے؟ معذور ہونا چاہیے نا، لہذا طلاق قبل دخول کی صورت میں پھر نصف مہر آنا چاہیے، پورا مہر نہیں آنا چاہیے۔ بخلاف العنین، لیکن عنین کے برخلاف، عنین اس آدمی کو کہا جاتا ہے جیسے قائد عوام ہوتا تو ہے لیکن وہ کام کا نہیں ہوتا، ان کے اندر انتشار پیدا نہیں ہوتا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے۔ یا عنین وہ بھی ہے جو سیبہ عورت کے ساتھ تو مباشرت کر سکتا ہے لیکن باقرہ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ لأن الحکم ادیر علی سلامت الآلہ، اس لیے کہ حکم کا دار و مدار آلہ کی سلامتی کے اوپر ہے، کہ بھئی اوپر سے جب ٹھیک ٹھاک ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، سمجھ گئے؟ لہذا ایسا مرد اگر عورت کے ساتھ خلوت کر لیتا ہے تو یہ خلوت صحیح شمار ہوگی اور طلاق کی صورت میں پورا مہر دینا پڑے گا۔ وَلِأَبِي حَنِیفَةَ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ عَلَيْهَا التَّسْلِيمُ فِي حَقِّ السَّحَقِ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجبوب ہو یا عنین ہو، دونوں صورتوں میں پورا مہر دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان المستحق علیہا، عورت کی ذمہ داری کیا تھی؟ التسلیم، کیا اپنے آپ کو سپرد کر دے شوہر کو، فی حق کے ساق، ساق کا مطلب ہوتا ہے رگڑنا۔ اگر کوئی شخص مباشرت نہیں کر سکتا، دخول نہیں کر سکتا، تو اوپر سے تو رگڑ سکتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے؟ آج کل تو یہ عام بھی ہو گیا، لیسبیان جانتے ہو، آج کل لڑکیاں شادیاں نہیں کرتی، یہ لڑکیاں آپس میں تعلق قائم رکھتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لسب کہتے ہیں، اس کو شوق کہتے ہیں، عام ہو گیا آج کل۔ تو یہ جو ہے نا حضرت فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مباشرت نہیں کر سکتے، دخول نہیں کر سکتے، لیکن شوق تو
کر سکتی ہے. وقد اتت بھی، اور عورت نے تو ایسا کر دیا ہے، اب شوہر کی مرضی ہے کرتا ہے یا نہیں کرتا. قال وعلیہ العدہ فی جمیع هذه المسائل، حضرت فرماتے ہیں کہ ان تمام مسائل میں عورت کے اوپر عدت ہے، خلوت صحیحہ ہو یا خلوت فاسدہ ہو، عورت کے اوپر عدت لازم ہے. احتیاطاً استحسانا، اور یہ عدت کا حکم احتیاط کی بنا پر ہے، استحسان کی بنا پر ہے. لتوہم الشغل، اس لیے کہ یہاں شغل کا وام ہے، شغل کا وام ہے کہ ہو سکتا ہے ہوائی بنیادوں پر کیا ہے رحم مشغول ہو گیا ہو، یعنی حمل ٹھہر گیا ہو. والعدت حق الشرع والولد، عدت جو ہے یہ شریعت کا حق ہے اور بچے کا حق ہے. فلا يصدق في ابطال حق الغیر، لہذا اصول یہ ہے کہ لا يعتبر قول المرء في ابطال حق الغیر، غیر کے حق کو باطل کرنے میں کسی بھی انسان کے قول کا اعتبار نہیں کیا جاتا. لا يعتبر قول المرء في ابطال حق الغیر، غیر کے حق کو باطل کرنے میں کسی کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہاں عدت شریعت کا حق ہے اور بچے کا حق ہے. اب لڑکی کہتی ہے کہ میرے ساتھ تو مباشرت نہیں کی ہے لہذا میں عدت نہیں گزاروں گی، یہ اس کہنے کی وجہ سے شریعت کا حق ثابت نہیں کریں گے. یا مرد کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو اس کے ساتھ مباشرت کی نہیں ہے تو اس کی عدت کیسے گزار رہی، بے خرچہ کیسے دوں، میں نہیں دوں گا. اب بات سمجھ میں نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں یہ شریعت کا حق ہے، یہ تمہارے کہنے کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگا. بخلاف المہر، مہر کے بخلاف، مہر میں خلوت صحیحہ کی صورت میں تو پورا مہر دینا پڑتا ہے، لیکن خلوت فاسدہ میں وہی نصف مہر. تو یہ خلوت فاسدہ میں نصف مہر کا جہاں کی بات ہے تو کہتے ہیں اس میں احتیاط اور احتسام وغیرہ کے معاملات کو نہیں دیکھا جائے. لأنه مال لا يحتاط في ایجابه، اس لیے کہ وہ ایک مال ہے اور مال کو ثابت کرنے میں ایجاب واجب کرنے میں احتیاط نہیں برتا جاتا. وذکر القدوری فی شرحہ، امام قدوری رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے ان المانع ان کان شرعیا تجب العدہ، کہ اگر مانع شرعی ہو تو عدت تو پھر لازم ہے. لثبوت التمکن حقیقتاً، اس لیے کہ حقیقتاً یہاں قدرت ہے. بھائی دیکھیں مانع شرعی کا مطلب حیض کی حالت، مانع شرعی کا مطلب حیض کی حالت یا جو ہے نا حالت صوم وغیرہ. یہاں حقیقتاً قدرت ہے جماع کے اوپر، لہذا احتمال ہے مباشرت کا، اس بنا پر عدت لازم ہوگی، اس بنا پر عدت لازم ہوگی. وَإِنْ كَانَ حَقِقِيًا، لیکن اگر یہ جو عذر ہے وہ عذر حقیقی ہے، شرعی نہیں ہے، معنی حقیقی ہے شرعی نہیں ہے. کل مرض والصغر لا تجب، جیسے کہ مرض کا مسئلہ ہے، صغر پنی کا مسئلہ ہے، لا تجب، تو پھر صورت میں عدت لازم نہیں ہوگی. کیوں؟ لعدم التمکن حقیقتاً، اس لیے کہ حقیقت کے اعتبار سے یہاں قدرت ہے ہی نہیں، حقیقت کے اعتبار سے یہاں قدرت ہے ہی نہیں، لہذا عدت بھی لازم نہیں ہوگی. چلیے اب تک کافی ہے.